إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ہر انسان پر دنیا میں کئی طرح کی پریشانیاں اور مصائب آتے ہیں۔ کچھ پریشانیاں مصیبتیں انفرادی ہوتی ہیں اور کچھ مصائب پریشانیاں مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو اجتماعی ہوتی ہیں، ایک وقت میں زیادہ لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ عام طور پر جب اس طرح کے مسائل بنتے ہیں، کوئی بڑا زلزلہ طوفان آ گیا، جس طرح کے چند مہینے پہلے ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اور چند سال پہلے شمالی علاقہ جات کے اندر ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، اور ابھی حالیہ دنوں میں ترکی اور شام کے اندر بہت بڑا ایک زلزلہ آیا۔ ایسے مواقع پر اس طرح اور بھی دیگر کئی مسائل بنتے ہیں۔ یہ حالیہ دنوں میں اس طرح کے کئی ایکسیڈنٹ، کئی اس طرح کے حادثات ہوئے ہیں کہ پوری بات 60-70 لوگ ایک ہی وقت میں لقمہ اجل بن گئے۔ اس طرح کے مواقع پر دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، دو قسم کا لوگوں کا ذہن ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ہر قسم کی پریشانی کو، ہر قسم کی مصیبت کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب سمجھتے ہیں۔
اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی مصیبت اور پریشانی اور تنبیہ کو خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ انہیں حوادثات زمانہ کا نام دے کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت بڑے غفور و رحیم ہے، بڑے مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ اللہ کی رحمت زیادہ ہے اللہ کے غضب سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کیا ہے، میں کسی پر کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کرتا۔ بعض اوقات بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ رب العزت اتنے غفور و رحیم ہیں، اتنے مہربان ہیں، تو دنیا میں یہ پریشانیاں، مصیبتیں، زلزلے، طوفان، عذاب یہ کیوں آتے ہیں؟ بالخصوص مسلمان اس کی گرفت میں کیوں آتے ہیں؟ دنیا میں بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے، کفر کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن دیکھنے میں ایسے آتا ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی اللہ رب العزت کی اس پکڑ میں آ جاتے ہیں، ان پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس بات پر تھوڑا سا غور کریں گے کہ پریشانی جو ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، یہ پریشانی انسان کو کیوں آتی ہے؟ ایک مسلمان کی پریشانی، ایک کافر کی پریشانی، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور ایک مسلمان کا رویہ اس طرح کی آنے والی مصیبتوں کے اوپر کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اور اللہ رب العزت غفور و رحیم ہونے کے باوجود، مہربان ہونے کے باوجود، اور اس کے باوجود کہ اللہ رب العزت کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، پھر یہ پریشانی کیوں آتی ہے، مصیبت کیوں آتی ہے؟ اور بعض اوقات اس پریشانی مصیبت کے اندر وہ لوگ بھی اس کی پکڑ میں، گرفت میں آ جاتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بات یہ سمجھیں کہ انسان کے اوپر آنے والی پریشانی اور عذاب، اس میں فرق ہے۔ ہر مصیبت اور ہر پریشانی عذاب نہیں ہوتی، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اگلی بات انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، ہر پریشانی اور ہر مصیبت عذاب نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر چند ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو مسلمان ہوئے تھے، اور مسلمان ہونے پر انہیں کئی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کفار کی جانب سے، اور بعض لوگ ان پریشانیوں کے اوپر زیادہ گھبرا گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، تو جب انہیں اللہ کی خاطر تکلیف دی جاتی ہے، کسی مصیبت پہ پڑتے ہیں، اللہ رب العزت کی خاطر کچھ پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جعل فطرۃ الناس کعذاب اللہ، تو وہ لوگوں کی پریشانیوں کو، لوگوں کے تنگ کرنے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ ہر پریشانی، کسی کی طرف سے کوئی تنگی کا آ جانا، پریشانی کا آ جانا، مصیبت کا آ جانا، وہ اور اللہ کا عذاب
ایک طرح کا نہیں ہے، پریشانی اور عذاب میں فرق ہے۔ اور دوسرا وہ گروہ جن کے متعلق میں نے کہا تھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے کسی عذاب کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بستی کے اندر بھی ہم نے نبی بھیجے تو جب بستی والوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان بستی والوں کے اوپر مختلف قسم کی تنگیاں، پریشانیاں، مصیبتیں نازل کی تھیں، لعلهم يضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی وہ پریشانی کو اچھائی کے ساتھ تبدیل کر دیا، تنگی کو آسانی کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ ایک دفعہ انہیں جھنجھوڑا، پھر ان کے حالات کو تبدیل کر کے انہیں نعمتوں کی فراوانی ان کے لیے کر دی، سہولتیں ان کو دے دیں، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ بہت آگے بڑھ گئے۔ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، تو کہنے لگے یہ تکلیفیں، پریشانیاں ہمارے بڑوں پر بھی آتی رہی ہیں، یہ صرف اور صرف ایک حوادث زمانہ ہے، بس اس طرح کے حالات بنتے ہیں، کبھی یہ زمین کی پلیٹیں ہل جاتی ہیں، کبھی یہ فلاں مسئلہ بنتا ہے، فلاں مسئلہ بنتا ہے، یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں پھر سمجھ نہیں آئی۔ تو ایک بات تو عزیز بھائیو اور بزرگوں یہ ذہن میں رکھنے کی ہے، اللہ رب العزت دنیا پر عذاب بھی نازل کرتا ہے، پریشانی اور مصیبتوں کو نازل کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ پریشانی آتی کیوں ہے؟ اللہ کی ہر پریشانی عذاب نہیں ہوتی، بعض پریشانیاں، بعض مصیبتیں، بعض آفتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتی ہیں۔ وہ بتاؤں گا کہ وہ عذاب کن کے لیے ہوتی ہیں، اور صرف پریشانی کی حد تک وہ کن کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں جو پریشانی نازل کرتے ہیں، مصیبت نازل کرتے ہیں، اس کا سبب وہ بھی اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں زمین پر جو بھی مسئلہ بنتا ہے، کوئی پریشانی اترتی ہے، کوئی مصیبت تمہیں پیش آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تو یہ تمہاری کمائی کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں آنے والی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر اللہ کی پکڑ، وہ بندوں کے اعمال اور ان کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ وہ کمائی گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کمائی یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ رب العزت نے بہت مقام اور مرتبے سے نوازا ہوتا ہے، جب وہ لوگ وہ والا کام نہیں کرتے جو ان سے جس چیز کا تقاضا ہوتا ہے، اس وقت بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے۔ اس کو بھی سمجھیں۔ کمائی دو طرح کی ہے، ایک کمائی وہ ہے جو انسان کوئی غلط کام کرتے ہیں، یہ بھی انسان کی کمائی ہے، گناہ انسان کی کمائی ہے، یہ اس کا کسب ہے۔ اسی طرح کمائی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جن سے جس بات کا تقاضا ہے، جب وہ لوگ وہ والا کام نہیں کرتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آتی ہے۔ دیکھیں انبیاء کرام کی جماعت، اللہ رب العزت نے قرآن و مجید کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگا کرتے تھے۔ اب وہ نبی ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت بندگی وہ بھی اعلیٰ درجے کی کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت بندگی کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، پوچھنے والے پوچھتے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کے تو گناہ اللہ نے معاف کر رکھے ہیں۔ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کے احسانات بہت زیادہ ہیں تو کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس کے اندر 60 70 دفعہ 100 دفعہ ایک ایک مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔
اس طرح دیگر نبیوں کے استغفار کا اللہ نے ذکر کیا ہے، تو وہ اس استغفار کی اور کئی ساری وجوہات ہیں، تو ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبہ زیادہ دیا ہوتا ہے، اسی لحاظ سے ان سے تقاضا بھی اسی حساب سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک عالم کو، ایک شہید کو، ایک سخی کو جو سزا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دے گا، ایک عام بندے کو نہیں دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عالم اللہ تعالیٰ کا اس پر احسان بہت زیادہ ہے، اس سے تقاضا بھی اسی حساب سے ہے۔ عام بندوں سے بھی عمل کا تقاضا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی ہے، کوئی عقیدے کی سمجھ دے دی، دین کی سمجھ دے دی، اپنے دین کا علم اس کے سینے میں محفوظ کر دیا، اب اس سے تقاضا زیادہ چیز کا ہے۔ اب اگر یہ غلطی کرے گا، اس کی سزا زیادہ ہوگی۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کی توفیق دی ہے، اس کو یہ احساس دیا ہے، اسے اس کام کے لیے چنا ہے، اور افضل موت اس کے حصول کے لیے اس کو ممکن کر دیا، اس کا حصول۔ اب اگر یہ غلطی کرتا ہے تو اللہ کو اس کے اوپر غصہ زیادہ آتا ہے، اس کی نیت اگر خراب ہو جاتی ہے۔ جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال سے نواز دیا، بہت زیادہ مال کی ریل پیل ہے، اب اس سے تقاضا اس بات کا ہے کہ اس کی قدر کرے، اس نعمت کی۔ جب وہ اس کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ احکم الحاکمین کو باقی لوگوں کی نسبت اس کے اوپر غصہ زیادہ آتا ہے۔ جس بندے پر اللہ رب العزت کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں، انعامات زیادہ ہوتے ہیں، اس سے اسی لحاظ سے ان نعمتوں کے شکر کا بھی اللہ تقاضا کرتے ہیں۔ پیارے نبی ایک ایک مجلس کے اندر 70 دفعہ، 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے۔ اس طرح دیگر انبیاء کرام ہیں۔ تو خیر، دنیا میں آنے والی انسان کے اوپر جو بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، ایک بات تو یہ سمجھیں کہ وہ انسان کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ کمائی دو طرح کی ہے، ایک ہے اللہ نے جو کیا اس کے الٹ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک ہے کرتا تو ہے لیکن جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتا ہے۔ جو اللہ نے اس کے اوپر احسانات، انعامات کیے ہیں، جو اللہ کا اس سے تقاضا ہے، جس معیار پر اللہ نے اس کو رکھا ہے، وہ والے کام نہیں کرتا۔ یہ بھی کمی ہے، یہ بھی اس کی کوتاہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جب کوئی اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت، پریشانی نازل کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی ظلم نہیں کرتے۔ انی حرمت ظلم علی نفسی، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا، میں کسی پر کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ انسان کا کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اس کا اپنا قصور، اپنی کمی، اپنی کوئی کوتاہی اس کی لازمی ہوتی ہے۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ پھر اپنے انجام کے لحاظ سے جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے، انجام کے لحاظ سے ایک مسلمان اور کافر کا معاملہ اس میں مختلف ہوتا ہے۔ مصیبت اور پریشانی کو اللہ رب العزت آتی بندوں کے اعمال کے نتیجے میں ہے، ان کی اعمال کی کوتاہی، جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، یا اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے مصیبت پریشانی آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت یہی مصیبت، یہی پریشانی انجام کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی معافی کا اور ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں ان چیزوں کو، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ان کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ ایک مسلمان پر بھی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ملکوں میں بھی زلزلے آتے ہیں، وہاں پر بھی طوفان آ جاتے ہیں، وہاں پر بھی سیلاب آتے ہیں، وہاں پر بھی لوگ ایک وقت میں سینکڑوں لوگ کسی نہ کسی موت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اس طرح اور دیگر بڑی بڑی پریشانیاں جو ہمیں آتی ہیں، مسائل بنتے ہیں۔ انفرادی طور پر ہر بندہ مسلمان بھی پریشان ہوتے ہیں، بہت سارے پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، گھر کی گھریلو پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانیاں ہیں، ملکی سطح کے اوپر بہت ساری پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری مصیبتیں، مسلمان بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان پر جو پریشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ رب العزت اس پریشانی کو مسلمان کے لیے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔
ایک بندہ کام ٹھیک کرتا ہے، اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، کام اچھے اچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی پریشانی آتی ہے۔ اس پریشانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں مختلف قسم کی پریشانیاں دے کر۔ یہ اللہ کا اس بندے پر گویا کہ ایک احسان ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر آنے والی پریشانی، اس لیے اس کو صبر کا تقاضا کیا گیا کہ صبر کرو، صبر کرو، تمہارے اس صبر کرنے کی وجہ سے یہ پریشانیاں تمہارے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ پیارے نبی کسی بیمار کے پاس جاتے کیا نصیحت کرتے؟ لا باسا طہور انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، وہ یہ بخار، یہ پریشانی تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ اس کو حوصلہ دیتے، پریشان نہ ہو، اس گناہ کی، اس بخار کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک صحابیہ کی تیمارداری کے لیے گئے، شدید بخار تھا اسے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی بات کی تلقین کی، فرمایا جب بندے کو بخار ہوتا ہے صبر کرتا ہے، بخار ختم ہوتا ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو بٹی میں سے گزار کر اس کا زنگ اتار دیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، اللہ رب العزت کسی بھی مسلمان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں، اسے کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، حتیٰ کہ اس کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو چبھنے والا کانٹا اگر اس مسلمان اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی پریشانی کا اللہ رب العزت اس کو یہ صلہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ احکم الحاکمین مسلمان کے اوپر آنے والی پریشانیوں کے ساتھ اس کے درجات کو بھی بلند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ احکم الحاکمین جس بندے کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی کوئی پریشانی کے اندر، پریشانی سے اسے دوچار کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے پریشانی مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اللہ احکم الحاکمین اگر کسی بندے پر پریشانی نازل کر دے اسے صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین، جیسا کہ ایک اور ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہ ہاں کسی بندے کا کوئی مقام مرتبہ طے ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو اس مقام اور اس درجے پر اس کو جنت میں یہ چیز عطا کرنی ہے، اس کا کوئی اعلیٰ مقام اللہ نے طے کر رکھا ہوتا ہے، اور وہ بندہ اپنے اعمال کے ساتھ اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کسی بندے کا درجہ مقام جنت میں اس کو اعلیٰ مقام اس کے لیے طے کر رکھا ہے، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس اعلیٰ درجے پر پہنچ پائے۔ اللہ احکم الحاکمین اسے کسی نہ کسی پریشانی سے دوچار کر کے اس مقام پر لے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلمان کا ایک مسلمان کی سوچ مصیبت پریشانی کے وقت اس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو مسلمان پر جو آنے والی پریشانی ہے، مصیبت ہے، اس کے گناہوں کی پاکی اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے، بشرطے کہ مسلمان۔ اور کافر کے اوپر جو پریشانی آتی ہے یا اللہ کے باغی پر جو پریشانی آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ حقیقی عذاب تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دے گا، لیکن اللہ رب العزت لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، اللہ احکم الحاکمین بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے کوئی عذاب اللہ تعالیٰ نازل کرتے رہتے ہیں۔ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بندوں کو دیتے ہیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، اپنی اصلاح کر لیں، دین کو قبول کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو کافر کو اللہ تعالیٰ جو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں دیتے ہیں، آتی اس پر بھی پریشانی ہے، لیکن کافر کی پریشانی عذاب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گرفت ہوتی ہے، ایک پکڑ ہوتی ہے، اور مسلمان کے اوپر آنے والی پریشانی اس کے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ، اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اب ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ایک مسلمان ہر آنے والی پریشانی مصیبت کو، کوئی زلزلہ آتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، یہ سمجھے ہم تو مسلمان ہیں؟ یہ پریشانی، یہ عذاب والی شکل تو وہ کافروں کے لیے ہے، ہمیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔
اللہ اکبر۔ ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر کے رہنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر مختلف لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، افامن اہل القریٰ، اللہ نے لوگوں کو متنبع کیا ہے، فرمایا کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں، ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب سونے کی حالت میں آ جائے، یہ سوئے ہوئے ہوں اور ان کے اوپر ہمارا عذاب آ جائے۔ اب امین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، یا بستیوں والوں کو فکر نہیں ہے کہ دوپہر کے وقت، دن کے وقت جب یہ کھیل کود کے اندر مصروف ہو، اس وقت ہمارا عذاب ان کے اوپر آ جائے۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا یہ اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ انہیں کوئی خدشہ، کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اللہ کی گرفت آ سکتی ہے۔ اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت سے صرف خسارہ پانے والے لوگ وہ بے خوف ہوتے ہیں، گھاٹا پانے والے لوگ، انہیں اللہ کی پکڑ کی، اللہ کی گرفت کی، اللہ کے جھنجھوڑنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ باقی ایمان والے لوگ اس طرح کی پریشانیوں سے، اس طرح کی تنبیہات سے متنبع ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اللہ احکم الحاکمین اس بات پہ قادر ہے وہ تمہارے اوپر سے تم پر کوئی عذاب نازل کر دیں۔ اوپر سے عذاب نازل کرنے کے اللہ کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، جس طرح کی کوئی پتھروں کی بارشیں پہلی قوموں کے اوپر ہوئیں، بارش بہت زیادہ آ جائے، آندھی آ جائے، حکمران اس طرح کے آ جائیں، نہ اہل قسم کے حکمران آ جائیں، یا افسران اس طرح کے آ جائیں، یا کسی عورت کا خامد اس کو اس طرح کا مل جائے، یہ اوپر سے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی انہیں اس بات کا اعلان کر دیں، بتا دیں کہ اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھی دے سکتا ہے۔ پیارے نبی اس آیت کے نزول پر فرمانے لگے اعوذ بوجہ کا، میں اللہ تعالیٰ سے اس کے چہرے کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ یہ نہیں کہ یہ تو کافروں کے متعلقہ ہی ہے، ہمیں اس سے کوئی تنبیہ نہیں کی گئی، نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے چہرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے لگے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ اللہ رب العزت اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تمہارے نیچے سے تمہیں کوئی عذاب دے سکتا ہے، تمہیں زمین میں دنسا دے، کسی زلزلے کا تم شکار ہو جاؤ، کسی سیلاب کا شکار ہو جاؤ، اس طرح کے عذاب اللہ دینے پر قادر ہے۔ اس بات پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگی اعوذ بوجہک، اللہ میں تیرے چہرے کے ساتھ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک مسلمان کا رویہ اس طرح کا ہونا چاہیے، اسے ہمیشہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ احکم الحاکمین کی اس طرح کی تنبیہات سے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے متنبع ہونا چاہیے۔ سورہ ملک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہارے اوپر کوئی پتھروں کی بارش نازل کر دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیسا میرا ڈرانا کیسا تھا۔ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہارے اوپر أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، اللہ رب العزت تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے یا تمہیں زمین کے اندر دنسا دے، تم اس سے بے خوف ہو گئے، تمہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آندھی چلتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آندھی کے چلنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، پریشانی آپ کے چہرے سے یہاں ہوتی تھی۔ تو جب بارش ہونی شروع ہو جاتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے وہ پریشانی ختم ہو جاتی، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھنے کو ملتے۔
کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول یہ آندھی چلتی ہے اور آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ وہی نہ ہو جو ایک قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا اور انہوں نے اس آندھی کو، اس اٹھنے والے بادل کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، لیکن وہ ان کے لیے طوفان ثابت ہوا تھا اور ان کے لیے عذاب ثابت ہوا تھا۔ تو ایک مسلمان کو صرف اور صرف اس خوش فہمی میں بھی نہیں پڑے رہنا چاہیے کہ بس جی جو ہمیں پریشانی آئے گی وہ کیا ہوگی، خالی صرف اور صرف ہمارے گناہوں کو پاک کرنے اور صرف درجات کی بلندی کا سبب ہو سکتی ہے۔ جب مسلمان اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے اندر زیادہ آگے بڑھ جائیں، اللہ رب العزت کو ایسے لوگوں پر بھی غصہ آ سکتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آندھی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی تھی کہ اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے، قد شبت، آپ پر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود و اخواتھا، میرے صحابہ مجھے سورہ ہود اور اس طرح کی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے۔ سورہ ہود اور اس طرح کی دیگر صورتوں میں اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کے اوپر آنے والے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، جنت کا جہنم کا تذکرہ ہے۔ فرمایا جب میں یہ صورتیں پڑھتا ہوں ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا۔ تو ایک مسلمان ان چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے۔ تو ہمارا جو ایک طرز عمل ایک مسلمان کا ہونا چاہیے وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، مصائب، زلزلے، طوفان، ان سے نصیحت پکڑنی چاہیے، اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، اپنی اصلاح کرنا، اور پھر اس طرح کی جو پریشانیوں کے اندر مبتلا لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کا احساس کرنا، ان کے ساتھ کوئی تعاون والا معاملہ، جتنا ان کے ساتھ ان کی مدد والا معاملہ ہو سکے وہ کرنا، یہ ایک مسلمان کا طرز عمل اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کسی کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کہتا ہے تمہیں عذاب دے کر ہم نے کیا کرنا ہے، اگر تم لوگ شکر کر لو، ایمان لے آؤ، اپنی اصلاح کر لو، ہمیں تمہیں عذاب دینے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ہم تمہیں عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کا عذاب وہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کے عذابوں سے، اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، اللہ رب العزت کسی بندے کو موت سے پہلے اگر تھوڑا بہت کوئی موقع دے دے اپنی مزید اصلاح کا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے پر بڑا احسان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے سب سے زیادہ تردد اپنے بندے کے متعلق اس وقت ہوتا ہے جب میں اس کی روح کو، اس کی جان کو قبض کرنے لگتا ہوں۔ مطلب یہ ہے اللہ رب العزت کسی بھی کام کو کرتے ہیں کن فیکون کے ساتھ وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اتنا، مسلمان بندے پر اتنا مہربان ہے، شفیق ہے کہ اللہ رب العزت کسی مسلمان کی جان نکالنے سے پہلے اس کو مرنا، اس کے دل میں اس کی تھوڑی بہت اس کا ذہن مرنے کی طرف بنا دیتا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے مرنے سے پہلے اگر کوئی بندہ بیمار پڑ گیا، کچھ دیر بیمار رہا، پھر تندرست ہو گیا، پھر بیمار ہو گیا، چند دن وہ بیماری کی حالت میں پڑا رہا، بعض اوقات حالات اس کے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اس کے ذہن میں یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید میرے مرنے کا وقت کیا ہے، قریب آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اللہ چاہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہر معاملہ کر دیتا ہے، اللہ کے کن کے اندر اتنی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کام میں کسی قسم کا کوئی تردد اللہ کو نہیں ہوتا۔ یہاں پر اللہ کے تردد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کی جان نکالنا چاہتے ہیں اپنے ایمان والے کی، اس کو اچانک، کیونکہ مرنا کسی کا بھی اچھا نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ اس کی جان نکالنے سے پہلے موت کو اس کے نزدیک تھوڑا سا پیارا کر دیتا ہے، موت کو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تھوڑا سا اس کو انس اس کو دے دیتا ہے، تھوڑے بہت اس کے حالات اس طرح کے بنا کر کہ بندہ موت کے ساتھ جو اس کی شدید نفرت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود اس طرح کی خواہش کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھے موت آ جائے، اس طرح کی خواہش کرنے لگ جاتا ہے۔
تو یہ اللہ کے تردد سے یہاں پر مراد یہ ہے. تو کسی کا ذہن بنا کر اللہ تعالیٰ جب اس کو موت دیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو بندہ اللہ تعالیٰ کی جو ملاقات ہے، موت ہے، اس کے خلاف جو بندے کے دل میں ایک شدید قسم کی وہ چیز کراہت والی پائی جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کو معافی تلافی والا معاملہ کر لیتا ہے، اللہ کے ساتھ معافی تلافی والا معاملہ کر لیتا ہے، بندوں کے ساتھ معافی تلافی والا معاملہ کر لیتا ہے. لیکن اگر اچانک موت آ جائے، بندہ سویا ہوا ہو، زلزلہ آ گیا، کوئی موقع ہی نہ ملا، بس کے اندر سفر کر رہا تھا، بس پوری کی پوری کھائی میں گر گئی، آگ لگ گئی بس کو، ایک لمحے کے اندر کسی قسم کی توبہ کا، کوئی اللہ سے معافی کا، کوئی وصیت کرنے کا، کسی سے بندوں سے معافی تلافی کرنے کا، کوئی اپنے قرض کی واپسی کا، کوئی بچوں کو نصیحت کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا اسے. یہ اچانک پن کی موت ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی، اچانک فوت ہو گئی، کیا اس کی طرف سے صدقہ کر؟ اللہ اکبر. اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ اچانک پن کی موت، پیارے نبی نے جس کی اچانک والدہ فوت ہو گئی تھی اس کو کیا فرمایا؟ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر، تاکہ اس کی کچھ تلافی ہو جائے، کیونکہ اچانک پن کی موت میں یہ ساری چیزیں بندے سے رہ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ اچانک اس طرح کا کوئی مسئلہ بن جائے، ہم اچانک اللہ کی کسی اس طرح پکڑ میں، کوئی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائے، یا اس طرح کی اچانک کوئی عذاب تو نہیں، اس کو اچانک اس طرح کی پریشانی والا مسئلہ بنے جس کے ساتھ بندے کو کوئی مہلت نہ ملے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. بڑی شاندار دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری نعمت کے زوال کا، چھن جانے کا، اس سے پناہ مانگتا ہوں. وتحول عافیتک، اور تیری عافیت کے پھر جانے سے، تو نے مجھے عافیت، صحت، تندرستی، عافیت کی نعمت دے رکھی ہے، اس کے چھن جانے سے پناہ مانگتا ہوں. وفجاءۃ نقمتک، اللہ اچانک تیری پکڑ سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ کی اچانک پکڑ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے بندے کو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ اچانک اللہ کی پکڑ میں آ جائے، اللہ کی گرفت میں آ جائے. اس سے پناہ مانگنی چاہیے. وجمیع سخطک، اللہ میں تجھ سے تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں. اسی طرح صبح و شام کی ایک دعا پیارے نبی نے بتائی، بڑی شاندار دعا ہے. صبح شام کے اذکار کے اندر یہ کیلنڈروں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں بلائی کا، عافیت کا، تندرستی کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہ میں تجھ سے دنیا میں، دین میں، آخرت میں، مال میں، ہر چیز کے اندر عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللہم استر عوراتی و آمر رواتی. اے اللہ میرے عیبوں کو چھپا دے، وآمر رواتی، اور میری گھبراہٹوں کو امن عطا کر دے. اللہم احفظنی من بین یدی. اے اللہ مجھے میرے سامنے سے میری حفاظت فرما، ومن خلفی، اللہ میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما، وعن یمینی، اللہ دائیں جانب سے حفاظت فرما، وعن شمالی، بائیں جانب سے حفاظت فرما، ومن فوق، اللہ اوپر سے میری حفاظت فرما. وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. اللہ میں تجھ سے تیری عظمت کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے میرے نیچے سے اچک لیا جائے، اس سے میری حفاظت فرما. میں تجھ سے اس چیز کی پناہ مانگتا ہوں. بڑی شاندار دعا ہے. یہ اس طرح کے زلزلے، طوفان، اچانک اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اس حوالے سے اس دعا کو روٹین کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی موت سے، اس طرح کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مہلت دے رکھی ہے وہ اچانک نہ چھن جائے، اچانک مہلت وہ ختم نہ ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی اچانک پکڑ کے اندر ہم گرفتار نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفرہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایک اعلان ہے بھائی، یہ 21 فروری بروز منگل کو آپ کے اسی ادارے کے اندر تقریب بخاری طلباء کے صحیح بخاری مکمل کرنے اور اسی طرح قرآن مجید کا حفظ مکمل کرنے کے موقع پر اس دفعہ 14 طلباء طالبات نے صحیح بخاری مکمل کی ہے، اس جامعہ سے فارغ ہو رہے ہیں، اور
17 طلباء اور طالبات کا قرآن مجید کا حفظ مکمل ہوا ہے۔ تو اس موقع پر یہاں پر انشاءاللہ 21 تاریخ بروز منگل بعد نماز مغرب پروگرام کا تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مختلف علماء، مفتی عبدالرحمن عابد صاحب، مفتی یوسف طیبی صاحب اور مفتی عبداللطیف صاحب، اسی طرح فاضل شیخ القراء قاری عبدالسلام عزیزی صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ خود بھی تشریف لائیں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں، مائیں بہنیں بھی خود تشریف لائیں، اور اسی طرح دیگر کو بھی وہ دعوت دیں۔ عورتوں کے لیے بھی پردے کا انتظام موجود ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا